آج کا 5واں اور آخری سوال، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے اور مجھے اکثر ای میلز خصوصاً غیر مسلم ملکوں سے آتی ہیں جو وہاں پہ مسلمان آباد ہیں، اور خصوصاً انڈیا کے اندر بھی ظاہر ہے کہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں وہاں پر بھی، اور ان کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، یہاں پر بھی اکثر اوقات ہمیں بھی پڑ جاتا ہے۔ اور وہ 5واں سوال ہے، کیا ہم کسی غیر مسلم مثلا ہندو، عیسائی، یہودی یا قادیانی کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ دو چیزیں ہیں، خود سلام میں پہل کرنا یا اس نے سلام کیا تو اس کا جواب دینا۔ تو پہلے تو میں کیٹاگوریکل بتا دوں کہ دونوں کا جواب ہے ہاں، نہ میں نہیں ہے۔ اب میں اس کے دلائل سامنے رکھتا ہوں۔ بھائیو، اس کانٹیکسٹ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری احادیث پڑھی جو سلام سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو یہ کمبائنڈ فارم میں 5 کریٹیکل احادیث مشکات میں اکٹھی مل جائیں گی۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4635 سے لے کر 4639 تک، انسائکلوپیڈیا آف حدیث مشکات، بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے، ان کے نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے، یہ صحیح مسلم سے ہے، باقی ساری متفق علیہ ہیں بخاری اور مسلم کی۔ صحیح مسلم 5661، مشکات میں 4635، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، جب ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو انہیں راستے کی ایک طرف چلنے پر مجبور کر دو۔ اب یہ حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں کہ پہل نہ کرو اور ان کو راستے میں سائیڈ پہ چلنے پہ مجبور کر دو، مین راستے پہ تم چلو۔ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے ساتھ میچ نہیں کھاتے یہ الفاظ، کیونکہ آپ کے بارے میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ حدیث صحیح ہے یہ، اس کا فہم یہ ہے، میں ان محققین اور علماء کے ساتھ ہوں جن کا فہم یہ ہے کہ یہ کسی خاص سرکمسٹانسز میں حالات و واقعات کے اندر آپ کو یہ بات کرنی پڑی ہے، حالات اتنے بگڑ گئے تھے، اور وہ آپ کو اگلی احادیث میں بخاری مسلم کی پتہ چل جائے گا یہ کانٹیکسٹ کیا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث کوئی پیش کر کے کوئی ایسا معاملہ نہ کریں، اس کو آپ یا منسوخ تصور کریں یا اس کو ان خاص سرکمسٹانسز کے ساتھ تصور کریں۔ آج کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے، یہ حدیث خود بخود منسوخ ہو جائے گی دوسری احادیث سے جو میں آگے بیان کروں گا، اور وہ چاروں کی چاروں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہ صرف صحیح مسلم میں ہے، بخاری میں نہیں تھی یہ حدیث، لیکن اگلی 4 حدیثیں بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں 6257، صحیح مسلم میں 5654، مشکات میں 4636، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک تمہیں کہتا ہے السلام علیکم، یعنی تم پر موت ہو، لام کو سکپ کر دے، السلام علیکم تم پر موت ہو، لہذا تم صرف وعلیکا کہہ دیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اس نے تم پر موت بھیجی ہوگی تو اس پہ موت شفٹ ہو جائے گی، اور اگر نے سلامتی بھیجی ہوگی تو اس پہ سلامتی کو، وعلیکا کیا مطلب ہے؟ اور تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے مجھے کہا وہی تم پر بھی ہو۔ وعلیکم السلام پورا کہنا ضروری نہیں ہوتا، عام مسلمان کو بھی اگر آپ وعلیکم کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اور تم پر بھی، کیا تم پر بھی؟ جو تو میرے دس اٹھا ہے، لعنت بھیجیے تو لعنت، اگر سلام بھیجیے تو سلام، سیدھی سی لاجیکل گل ہے۔ اچھا، تیسری حدیث، اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ کافر کو آپ دعا تو دے سکتے ہیں نا، قرآن حکیم میں جو کفر کی حالت میں مر گیا اس کے لیے دعا کرنے سے منع کیا۔ زندگی میں تو ہم اوباما کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے، ہم کلنٹن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے، تو یہ سلامتی دعا یہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں 6258، مسلم میں 5652، مشکات میں 4637، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم جواب میں صرف وعلیکم کہا کرو۔ کیوں؟ وہ السلام علیکم کہتے تھے، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ پھر وعلیکم السلام کیوں کہیں گے؟ وہ تو آپ کے اوپر موت بھیج رہے ہیں، تو عدلے کا بدلہ وہی ہوگا نا، تو اس لیے کہا گیا وعلیکم کہو۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری میں 6401، صحیح مسلم میں 3 طریق ہیں، 5656، 657 اور 5659، مشکات میں 4638 میں، یہ سارے طریق اس کے سارے طرق جمع ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے اجازت مانگی اندر آنے کی، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تم پر موت ہو۔ اما عائشہ کا ایمان جاگ اٹھا، ظاہر ہے تڑپ اٹھی، بیوی تو تھی اور مومنہ بھی تھی، کامل مومنہ، ان سے رہا نہ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی ان یہودیوں نے، تو اما عائشہ نے کہا بل علیکم السلام واللعنۃ،
بلکہ تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات کر رہی ہو. اچھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ نرمی اختیار کرو، بے شک اللہ مہربان ہے، وہ ہر معاملے میں مہربانی فرماتا ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے. نرمی کرو اور سخت گوئی سے پرہیز کرو. اندازہ کریں ٹیمپرامنٹ آپ دیکھیں. اسی میں کہہ رہا تھا وہ مزاج رسول کے خلاف ہو جاتی ہیں باتیں ایسی. آپ کا تو اخلاق بہت اعلیٰ درجے کا تھا. اور یہ یہودیوں کی عادت تھی الفاظ کو بگاڑنا. السلام علیکم السلام علیکم بول دینا. رائنا یا رسول اللہ کی بجائے رائنا اے ہمارے چرواہے. سمعنا و اطعنا سنا اور اطاعت کی، اور اس کو کہتے ہیں سمعنا و عفوینا سنا اور ہم نے نافرمانی کی. حتتن ان کو کہا گیا، انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا. ایک پانڈ سن سعید ہے جن کو کہتے ہیں پانڈ، ہر چیز کو بگاڑ دینا. تو السلام علیکم تم پر موت ہو، نعوذ باللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ تم نے نہیں نوٹ کیا کہ جب انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا تو میں نے ان کو کہا وعلیکم. اب ان کی بددعا میرے حق میں تو قبول نہیں ہوئی، لیکن میری بددعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی. حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام تو نہیں کہا تھا، پھر بددعا کیوں قبول ہوگی؟ وعلیکم کہہ دینا بھی کافی ہے. اس سے یہ بات پتہ چل گئی. السلام علیکم کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ دیا اور تم پر بھی ہو، یعنی تم نے موت بیٹھی تم پر بھی ہو. آپ نے فرمایا ان کی تو بددعا قبول نہیں، میری ہوگی. حالانکہ آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا، تب ہوتی نا بددعا. اس سے بھی تقویت مل گئی کہ السلام علیکم کے جواب میں بھی اگر کوئی صرف وعلیکم السلام کی بجائے وعلیکم کہہ دینا تو سلام کا جواب سلام خود بخود ہو جاتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ آپ بہتر جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں. اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ سلام پہ پورا لیکچر دوں گا جب سورۃ النور میں یہ والی آیات آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا. تو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام. اگر آپ غور سے سنتے ہیں کہ اس کافر نے مجھے السلام علیکم ہی کہا ہے، لام سکپ نہیں کی، تو آپ وعلیکم السلام کہہ دیں، کوئی حرج نہیں. یہود و نصارہ ہوں، ہندو ہوں، ایتھیسٹ ہوں، قادیانی ہوں، بے شک کافر ضرور ہے، لیکن قادیانی یہود و نصارہ سے برے نہیں ہیں. کیونکہ یہود و نصارہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کذاب مانتے ہیں. یہ ہمارے نبی کو پیغمبر مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے تعویل کی غلطی کھا کے کفر کیا. لہٰذا یہ ان سے ایک سٹیپ بہتر ہے. ان کو دعوت دینا آسان ہے، کتاب و سنت سے دعوت دے سکتے ہیں. ان کا معاملہ ان سے کم ہے. کافر ضرور ہے لیکن ان سے معاملہ کم ہے. تو یہ اس فرق کو سمجھیں. آپ پہل بھی کر سکتے ہیں. اور قرآن حکیم میں سلام کے کتنے الفاظ ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی جو گفتگو ہے جب قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے وہاں پر فرشتوں نے کہا سلام، یہ بھی الفاظ ہے جو ہیبرو میں شلوم، عربی میں سلام. اگر میں آپ کو کہتا ہوں سلام تو السلام علیکم ہو گیا. اس طرح سلام یہ بھی ٹھیک ہے، وقف کر دیا. سلام سلامن یہ بھی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے بھی الفاظ بولیں یہ سب کے سب ثابت ہیں. اب رہا، یہ تو تھا جواب دینا، اب رہا پہل کرنا. تو پہل بھی کر سکتے ہیں. اور وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. بخاری میں 6254، مسلم میں 4659، مشکات میں 4639. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں پہ منافقین بھی موجود تھے، عبداللہ ابن ابی، اور وہاں پر کچھ یہودی تھے، کچھ عیسائی تھے، کچھ بت پرست تھے، سارے فرقے موجود سن. ویسے برا نہ بنائے تو مجھے ایک کامدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا. کامدی صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں کہا کہ 2 فرقے رسول اللہ سے پہلے تھے، یہود و نصارہ، اور 2 فرقے رسول اللہ کے بعد بن گئے، سنی اور شیعہ. اور ہمیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پرٹیکولر تو آیا تھا کہ یہود و نصارہ نے دین میں فرقے بنائے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو ان کے بعد فرقے بنانا شروع کریں ان کے ساتھ تعلق رہ جائے گا. بھائی جسے فٹ اسے گفٹ. تو یہ مجھے ویسے بڑا جاندار جملہ رکھا. انہوں نے کہا کہ 2 فرقے جو ہے وہ محمد رسول اللہ سے پہلے تھے، 2 بعد میں بن گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا. اور میں اس میں ایک اور جملہ گاندھی صاحب کا ایڈ کرتا ہوں کہ وہ امام حنیفہ کے بھی پھر آگے 2 فرقے بن گئے، بریلوی اور دیوبندی. 2 فرقے ادھر بھی بن گئے، اور دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہے، ایک دوسرے کو کافر مشرک پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. تو یہ لعنت پڑتی ہے نا، جب فرقوں کی لعنت پڑتی ہے تو پھر یہی اس کا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے. تو یہاں پر بھی چاروں موجود تھے، یعنی بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے. بالکل آپ ہنسے نا،
میں یعنی 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا ہوں دعوت اسلامی میں نے کبھی کسی اہل حدیث جو بندی شیعہ کو سلام نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ تربیت ہے. جب وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی کسی امام کے پیچھے تو سلام اسے کہاں سے کریں گے؟ ہمیں کوئی سلام کہتا بھی تھا تو ہم یہود و نصارہ کی طرح وعلیکم کہہ دیتے تھے. بالکل یہ ہماری تربیت ہوئی بھی تھی. تو یہ کوئی بھی مطلب آپ اس کو مطلب برا نہ سمجھیں کہ وہاں پر بھی یہ سارے فرقے موجود تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، منافقین بھی تھے، بت پرست بھی تھے، یعنی بریلوی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، شیعہ بھی تھے. یعنی میں ان کو کافر نہیں کہہ رہا، میں ایک اینالوجی بنا رہا ہوں. تو سب کو آپ نے سلام کیا. السلام علیکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشترکہ طور پر. اب اس میں بعض لوگوں نے کہا نہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرون نیت مسلمانہ دی کی تھی اسی وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. نبی پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو. نبی کا ایمبیگوس دین ہوتا ہے کہ نبی کوئی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. نبی پہ واجب ہوتا ہے امت کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ان کی نیت کی تھی. آپ نے مشترکہ طور پر کہا السلام علیکم. اور یہ حدیث مشکات والا 5ویں نمبر پہ لے کے آیا ہے. اس نے یہی ثابت کیا کہ پچھلی ساری اس کی وجہ سے اس کے فہم میں آپ نے ان حدیثوں کو سمجھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشترکہ طور، اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک آپ دیکھیں جب بھی وہ لیکچر دیتے ہیں تو سارے سامنے موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آئی ویلکم آل آف یو ود دا اسلامک گریٹنگز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامک گریٹنگز کے ساتھ، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی اگر کوئی کسی کو زیادہ کو تقوی کا حیضہ ہوا ہے تو اس کے لیے بھی میں ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. آخر میں وہ حدیث صحیح بخاری میں 6260، صحیح مسلم میں 4607، مشکات میں 3926 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیسر روم کو خط لکھا، روم کے بادشاہ کو، وہ کون تھا؟ عیسائی تھا، نصارہ میں سے تھا. اس کو خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ خط موجود ہے بخاری اور مسلم میں اور مشکات کا میں نے حوالہ دیا. اس میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا اور پھر آگے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے ہرقل روم جو ہے قیصر روم کی طرف یہ جو ہے وہ دعوت نامہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لکھا سلام علی من اتبع الہدا. اور ایک طریق کے اندر ہے بخاری میں 6260 السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو ہر اس شخص پر جو کہ اتباع کر لے ہدایت کی پیروی اختیار کر لے. تو آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے کسی معاملے میں تو آپ اس طریقے سے سلام کر لیں کسی کو، السلام علی من اتبع الہدا، السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہو اس پر جو کہ اتباع کر لے ہدایت کی. ورنہ السلام علیکم بھی اگر کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سب کو سلام کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ یہ ایک سمجھ لیں سالوں کا ادھار تھا جو کہیں صحیح طریقے سے ملتا نہیں تھا. میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کو بھی ریکارڈنگ میں کروا دیا تاکہ یہ بھی قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ تیار ہو جائے غیر مسلم کو سلام کرنے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہوئے اجماع کو حجت مانتے ہوئے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.